ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى فاستجابوا لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق اللہ العظیم صدق رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی، سورہ صف، سورہ آل عمران، سورۃ البقرہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہجرت اور اس کا پس منظر اور تاریخ اسلام کی ہماری جو جنتری شروع ہوتی ہے ماہ محرم سے. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ماہ محرم کے اس نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں امت مسلمہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال امت مسلمہ کے لیے خیر اور کامیابی والا بنائے اور ظلم اور تشدد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دے، ہمیں بچائے اس سے. ماہ محرم اسلام کا پہلا سال ہے. جیسے انگریزی میں جو ہم مناتے ہیں نیا سال ماہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر میں ختم ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی جو کیلنڈر شروع ہوتا ہے وہ ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے اوپر ختم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ جب سے ہم نے اس کائنات کو بنایا ہے تبھی سے سال کے 12 مہینے ہم نے بنائے ہیں. سورہ توبہ میں آیت کریمہ موجود ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کی تخلیق کیا ہے تبھی سے سال کے 12 مہینے ٹھہرا دیے ہیں اور سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور اس میں مسلسل 3 مہینے آتے ہیں. یہ ذی القعدہ یعنی رمضان کے بعد 3 مہینے مسلسل جو آتے ہیں اور 1 مہینہ اس میں رجب کا ہے. اس طرح قرآن میں جو بات آئی ہے اربعۃ حرم یعنی 4 مہینے یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس طرح 3 مہینے مسلسل آتے ہیں حرمت والے اور 1 مہینہ اس میں رجب میں ہے. اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور تاریخ میں یہ بات بھی ہمیں مسلسل جو ہے ملتی ہے. اس اعتبار سے اسلام کی جو تاریخ ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس تاریخ کا جو ہے نا تعین کیا گیا. جب اسلام عرب سے نکل کے عجم میں پھیلا اور مختلف جو ہے خطوط آتے گئے تو تاریخ لکھنے کا مسئلہ پیدا ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اس کے بعد مشورہ طے ہوا اس میں. بہرحال مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ ہم جو ہے ماہ محرم یعنی ہجرت کو اس کی بنیاد بنائیں گے، ہجرت کو نئے سال کی بنیاد بنائیں گے اور اس طرح ماہ محرم سے اس کی تاریخ رکھی گئی جو آج ہم 1400 سال یعنی 1435 جو ہے ہجری میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اس طرح اس تاریخ کا جو پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہے وہ 1435 سال گزر چکے ہیں ہجرت سے اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 13 سال مکی زندگی کے آپ شمار کر رہے ہیں جو ہجرت سے پہلے کے. تو اس طرح 1335 سال یہ اور 13 سال وہ
قسم کے بہت سارے، یا پھر فتح مکہ کو کیوں نہیں بنائی گئی، یا اسی طرح مسلمانوں کی جو پہلی فتح ہوئی ہے جنگ بدر، اس کو کیوں نہیں بنایا گیا. بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ تاریخ میں مسلمانوں کی شان و شوکت کے جو دن ہیں، اور پھر اس سلسلے میں مسلمانوں کے جو بہت بڑے فتوحات ہیں، کیونکہ قوم امت جہاں پہ بہت بڑی فتح ہے تو اس کی تاریخ کا بناتے ہیں، یا کوئی بڑی شخصیت جب پیدا ہوتی ہے اس کو تاریخ کا بناتے ہیں. جیسے کہ عیسائیوں کی جنوری ہے کہ میلادی جو کہتے ہیں 1900، اس کے بعد 2013 میں ہم چل رہے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اس کو تاریخ میلاد کہتے ہیں اور اسے تاریخ ہجرت کہتے ہیں. اس اعتبار سے نہ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو، جناب علی آغاز نبوت کو تاریخ بنایا گیا، اور نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو تاریخ بنایا گیا، اور نہ تو جنگ بدر کو جناب علی مسلمانوں کو جو قرآن نے جو بات فرمائی کہ یوم الفرقان، قرآن نے اس بات کو کہا کہ یوم الفرقان فیصلے کا دن تھا حق اور باطل کے درمیان میں، نہ اس کو بنایا گیا. اور فتح مکہ جو اصل جو مقصد تھا اسلام کا جو پورا ہوا، یعنی کعبۃ اللہ کو پھر دوبارہ اسی حالت میں لانا ہے جس حالت میں ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، بہت بڑی بات تھی، مسلمانوں کی مرکزیت کا تھا. اور نہ تو فتح مکہ کو بنایا گیا. اسی طرح بہت ساری ایسی باتیں ہیں. تو بنایا گیا ہے تاریخ کی بنیاد، تو پھر ہجرت کو کیوں بنایا گیا ہے؟ اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے کہ قرآن مجید سے سب سے پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ مخالفین جو ہیں اہل حق کے مقابلے میں جو آئے ہیں، اہل حق کو مٹانے کے لیے اور دین حق کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اہل باطل یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو وہ پھونک مار کے بجھا دیں، جس طرح کسی چراغ کو پھونک مار کے بجھایا جاتا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو ہے وہ پھونک مار کے گل کر دینا چاہتے ہیں، بجھا دینا چاہتے ہیں، اور پوری ایڑی چوٹی کا انہوں نے زور لگایا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائے کہ واللہ متم نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نور کو، اپنے روشنی کو، دین حق کو یہ پھیلا کے رہے گا، اس کو غالب کر کے رہے گا، غالب کر کے رہے گا. کوئی بھی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے کہ قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ تھوڑی سی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ 3 مقامات پہ آئی ہے. ایک یہاں سورہ صف میں ہے، اور ایک جو ہے سورہ توبہ میں ہے، اور ایک سورہ الفتح میں. تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات اللہ کو قطعی منظور نہیں ہے کہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین حق کو غالب کر کے رہے گا اور دین حق کو جناب علی مکمل کر کے رہے گا. اگلی آیت کوئی بات کرنا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. منکرین حق کو چاہے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، چاہے منکرین حق کتنا ہی ایڑی چوٹی کا زور کیوں نہ لگائے، چاہے منکرین اہل باطل کے پوری قوتیں ایک جگہ اتفاق کیوں نہ کر لیں حق کے مقابلے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر کے رہے گا اور اس دین حق کو پورا جناب علی غالب کر کے رہے گا. اور اللہ کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اس کے بعد اللہ اپنا مقصد جو بتا رہے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بالہدا و دین الحق، 2 باتوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک تو بالہدا اور دوسری وہ دین الحق. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کے بھیجا ہے، ہدایت کا راستہ بتانے والا بنا کے بھیجا ہے، ہدایت دے کے بھیجا ہے. اب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر اللہ نے مضمر کر دیا ہے، مشروط کر دیا ہے. اب اگر کسی کو ہدایت مل سکتی ہے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے اور آپ کے تعلیمات کو علماً اور عمل کرنے سے ہدایت مل سکتی ہے.
جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، یہ وہی دین ہے جو تمام پیغمبر لے کے آئے۔ یہ دین حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آخری شکل اور اس کی تکمیل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو پورے کا پورا غالب کر دے، پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو کامل کر دے۔ لیظہرہ علی الدین ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو کتنی یہ بات ناگوار کیوں نہ گزرے، چاہے مشرکین یہ بات پسند کریں نہ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام کر کے رہے گا۔ اور اس کام کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو ایمان والے جنہوں نے ایمان لایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حیثیت سے قبول کیا ہے، اب ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ وہ ہے ان کا نام اور کام کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو، اے مومنو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت، ایک ایسے بزنس، ایک ایسا سودا نہ بتاؤں جسے اپنا کر تم جہنم کے دوزخ کے دردناک تکلیف کے عذاب سے بچ سکتے ہو؟ تنجیکم من عذاب الیم، وہ کام کیا ہے، وہ تجارت کیا ہے، وہ سودا کیا ہے؟ تو اگلے جملوں میں فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ، یعنی اللہ اس کے رسول کے اوپر یقین کامل کرو، وہ یقین جس کے اندر کوئی شک نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو، وہ یقین پیدا کرو اپنے ایمان میں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اور عملی طور پہ تیار ہو جاؤ اس دین حق کی اشاعت کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ دین حق کی اشاعت کے لیے کیا کرنا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اب دو باتیں یہاں پہ آ گئی۔ اب اس دین حق کے لیے کرنا کیا ہے؟ جو لوگ اہل باطل اس دین حق کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اس دین کو تو میں پورا کر کے رہوں گا۔ اور کیسے پورا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وہ 23 سالہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس موجود ہے، وہ کیا کیا مسائل اور مشکلات آئے ہجرت کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
کے راستے میں اس دین حق کے لیے، دین حق کی جد و جہد کے لیے، حق بات کی نشر و اشاعت کے لیے، حق بات کی حجت کے لیے دنیا کے اندر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، اس کے خلاف تمہیں اپنے جان اور مال کو اپنے ہتھیلی میں لینا پڑے گا۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تب جا کے تم اللہ کے اس عذاب سے بچ سکتے ہو، تب جا کے تم اللہ کے اس عذاب سے بچ سکتے ہو۔ ذالکم خیر لکم، اللہ اس کے بعد فرما رہے ہیں ہم جو طریقہ تمہیں بتا رہے ہیں وہی بہتر ہے تمہارے لیے، ہمارا جو فارمولا ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں جہنم سے، آگ سے بچنے کے لیے، وہی بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے پاس آخرت کی اہمیت ہے، آخرت تمہارے پاس یقین ہے کہ جہنم ہے، جہنم ہے، تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سورہ صف کی آیت کریمہ اس کے تشریحات تھی۔ اب اگلی آیت میں جو بات کہی گئی سورہ آل عمران میں، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رب نے ان کی پکار کو سن لیا۔ ایمان لانے کے بعد جو انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، التجائیں کی، اللہ کو پکارا، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، ان میں سے جو کوئی بھی عمل کرے گا، ایمان لانے کے بعد عمل کرے گا، عمل عامل من ذکر او انثیٰ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل عامل، ہم ان کے اعمال کو، ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں، کیا علامات ہیں ان کے، کیا صفات ہیں ان کے، اللہ فرمایا آگے چل کے بعضکم من بعض، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اس کے بعد فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، اپنے وطن سے نکال دیا گیا، ان کے مال و املاک کو چھین لیا گیا، ان کی جائیدادوں کو چھین لیا گیا، ان کے اپنے گھروں کو نکال دیا گیا اس دین حق کی خاطر، اور ان کو ہجرت کرنا پڑا۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اللہ کے راستے میں بہت ساری تکلیف ہوئے، انہیں برداشت کرنی پڑی، بہت انہیں ستایا گیا، انہیں اذیتیں دی گئی، اور کئی عذاب کے انہیں مبتلا کیا گیا، ٹھیک ہے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اذیتیں، تکالیف، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اہل باطل نے ان سے لڑا، انہیں قتل بھی کیا، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اس کے بعد اللہ نے بشارت دے رہے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ایسے لوگوں کو جنہوں نے عملی طور پہ ہجرت کی ہے، جنہوں نے عملی طور پہ اللہ کے راستے میں مصیبتیں اٹھائی ہیں، اذیتیں اٹھائی ہیں، جنہوں نے عملی طور پہ اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنے املاک کو چھوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے متعلق بشارت دی، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، لازماً یقیناً ہم ان کے تمام گناہوں کو کفارہ بنائیں گے، جن سے ایمان سے پہلے کن کچھ بھی گناہ بھی ہیں، ایمان کے بعد بھی ان سے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے سیئات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کفارہ بنا دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں داخل کرے گا، جناتن، فرمایا کہ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، جاری ہوگی، جنات، باغات، ہما قسم کے باغات، ہما قسم کے اس کے اندر میوے وغیرہ، اس جنت کی نعمتوں میں اللہ لازماً انہیں داخل کرے گا، لَأُدْخِلَنَّهُمْ فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، دیکھیے بات، ثواب من عند اللہ، اللہ کے پاس ان کا ثواب، ان کا اجر محفوظ ہے، واللہ عنده حسن الثواب، اور سب سے بہترین اجر اور ثواب وہ اللہ کے پاس ہے۔ تین واقعہ جو بتائی گئی ہیں
معنی کیا ہے، اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہجرت کی لفظی معنی یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو چھوڑ دینا، یہ لفظی معنی ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہجرت کے اصطلاحی جو معنی ہیں، ہجرت سے مراد جو قرآن اور حدیث میں آتا ہے جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اہل مکہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے مکہ چھوڑ کے مدینے کو جو لوگ ہجرت کر گئے ہیں، مکہ کو چھوڑ دینا اور مدینے کو چلے جانا، وہ مہاجر کہتے ہیں۔ یعنی کسی مقام کو چھوڑ کے کسی دوسرے مقام پہ جا کے وہاں پہ بنا لینا، وہاں پہ رہنا، اسے ہجرت کہا گیا۔ اور یہاں پہ اصطلاحی معنوں کے اندر مہاجر وہ لوگ ہیں جو اہل مکہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، وہ مہاجر کہلوائے، اور مدینے میں جو صحابہ تھے وہ انصار کہلوائے۔ اور انصار کے معنی یہ ہے کہ جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے جو لوگ مدینہ آئے تھے اور اہل مدینہ نے ان مہاجرین کی جو مدد کی ہے، اس کو کہتے ہیں انصار۔ یہ قرآن میں جا بھی آتے ہیں، لیکن اس کو لفظی معنوں میں، وسیع تر معنوں میں حدیث میں جو چیز بتائی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہاجر، اب دیکھیے، المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، حدیث شریف ہے، فرمایا مہاجر وہ ہے، المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، جو خطا اور گناہوں کو چھوڑ دے، وہ مہاجر ہے۔ ایک تو مہاجر وہ ہے جو صحابہ کرام تھے اصطلاحی معنوں میں، مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، اور حقیقی مہاجر وہ ہے، اگرچہ کہ مقام تبدیل نہیں کیا ہے لیکن وہ گناہ اور خطا کو چھوڑ دے، وہ مہاجر ہے۔ المہاجر من حجر الخطایا والذنوب۔ اسی طرح مجاہد کے متعلق حدیث جو بات آتی ہے وہ بھی وہی ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کے معاملے میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف جنگ کر رہا، 24 گھنٹے لڑ رہا ہے، وہ مجاہد ہے۔ اور اصطلاحی معنوں میں مجاہد وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان ہتھیلی میں لے کے جاتا ہے، وہ مجاہد ہے۔ لیکن یہاں جہاد، مجاہد اور مہاجر، حجر الخطایا والذنوب، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا، اس اعتبار سے ہر وہ مسلمان جو گناہ اور خطا کو چھوڑتا ہے، اس اعتبار سے وہ بھی مہاجر ہے۔ لیکن وہ مہاجر نے جو صحابہ کرام ہیں، یہاں پہ جو بات بتا دی گئی، اور ہجرت اس سلسلے میں آگے بڑھنے سے پہلے اب میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں کہ ہجرت کیوں کرنی پڑی۔ دیکھیے آپ ایک بہت بڑی جو تاریخ کو ہجرت جو بتایا گیا ہے، کیونکہ اسلام کے متعلق جو غلط نظریات، جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، وہ یہ تھا کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، اسلام یہ پرتشدد مذہب ہے۔ اس قسم کے جو مخالفین نے پروپیگنڈے کیے ہیں، اگر لوگ تاریخ پڑھے مسلمانوں کی، جو معلوم ہوگا کہ مسلمان جو ہے مظلوم ہو گئے۔ تشدد کو اسلام اجازت نہیں دیا، تشدد نہیں کرے، بلکہ مظلوم تھے، انہوں نے اپنے دین کی خاطر، انہوں نے اپنے رب کی خاطر، دین حق کی خاطر انہوں نے مکہ چھوڑا۔ بلکہ ظالم وہ لوگ ہیں جو اہل حق کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور اہل حق کو اس بات کی اجازت بھی نہیں تھی کہ وہ ظالم کے خلاف ہاتھ اٹھائے۔ اور آپ قرآن پڑھیں گے، مکی زندگی کے پورا 13 سال تک مسلمانوں کے حکم دیا گیا کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، برداشت کرو، خبردار اگر تمہارا ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو خبردار تم ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ نہیں اٹھانا، کوئی تشدد نہیں کرنا، کوئی وائلنٹ نہیں کرنا، اور جو تمہاری قومیں تم کو ستا رہی ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اس دین حق کی، خود مخالفین کے لیے دعا کرو جو تمہارے خلاف تشدد کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تشدد کیا؟ مکے میں صحابہ کرام نے کہاں تشدد کیا؟ بلکہ یہاں تک آپ کو تاریخ میں باتیں ملتی ہے کہ مسلمانوں کو کتنا ستایا
ان کو اذیتیں پہنچائے، ان کو تکالیف پہنچائے۔ آج مذہبی آزادی کی جو بات دنیا کر رہی ہے، آج یہ مذہبی کی آزادی جو ہے اس صحابہ کرام کی قربانی کی وجہ سے انسانوں کو ملی ہے۔ مذہب کے تشدد کو توڑنے والے اور مذہب کی آزادی دلانے والے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہیں۔ ورنہ پہلے یہ تھا کہ جس ملک کا جو بادشاہ ہے اور جو مذہب کا وہ ہے، ساری عوام اسی کی دین پہ رہنا، یعنی مذہب بادشاہ کا جو دین ہے وہی عوام کا دین رہنا۔ اگر کوئی عوام کوئی بھی آیا اگر اپنے مذہب کو تبدیل کرتی ہے تو بادشاہ کی طرف سے یا تو اس کو سولی دی جاتی یا زندہ جلا دیا جاتا، اسے قید کر دیا جاتا۔ یہ قوانین تھے۔ یہ تو آج انسانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے اسلام کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قربانیوں کی وجہ سے یہ آزادی ہوئی۔ اور مشرکین عرب نے اس آزادی کو، مذہبی آزادی کو کب قبول کیا؟ کب قبول کیا؟ تاریخ آپ پڑھیں گے، مذہبی آزادی کو کب قبول کیا؟ اس کا آغاز ہوتا ہے صلح حدیبیہ میں۔ یہاں سے مانا گیا، ٹھیک ہے بھائی، ورنہ ماننے تیار نہیں تھے۔ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو تسلیم کیا گیا، وہیں پہ معاہدہ ہوا۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوا، پھر اس کے بعد آزادی، مذہبی آزادی اسلام نے دی ہے کئی قربانیوں کے بعد۔ اور یہ وہی بات ہے، یہ فتنے جو فرمایا گیا ہے کہ تم اہل باطل سے لڑو، کہاں تک لڑو؟ لا تکون فتنۃ، تاکہ فتنہ باقی نہ رہے۔ تو فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد وہاں پہ مذہبی جبر تھا، مذہبی تشدد تھا، یعنی کسی کو یہ آزادی نہیں تھی اپنے ضمیر کی بنیاد پہ مذہب تبدیل کرے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا اس فتنے کو ہم نے ختم کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ اس کے بعد یہ فتنہ ختم ہوا، پھر اس کے بعد دنیا کے اندر مذہب کی آزادی آئی۔ اور چونکہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا کیا تھا اور عرب سے نکل کے دنیا کے بہت بڑے خطے میں اسلام داخل ہوا اور وہاں کی جتنی قومیں تھے ان کو آزادی دی گئی اپنے اپنے مذہب پہ رہنے کی۔ مذہب تبدیل کرنے کا اسلام میں جبر نہیں ہے، دعوت ہے۔ اگر آپ کا ضمیر گواہی دے رہا ہے غور و فکر کے بعد آپ ایمان لائیے، ورنہ نہیں۔ قرآن میں واضح الفاظ ہیں، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اگر تمہارا دل چاہتا تو ایمان لاؤ، نہیں چاہتا تو انکار کرو۔ زبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ یہاں پہ عقلی دلائل ہیں، فطری دلائل ہیں، دلائل کے ذریعے سے، حجت کے ذریعے سے آپ کو یہ بات سمجھائی جائے گی۔ اس کے بعد ماننا ہے تو مت مانو، لیکن تشدد نہیں، وائلنٹ نہیں، دشمنی نہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے، ہمارا دین ہمارے حوالے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ لیکن اس میں خون خرابہ نہیں، نفرتیں نہیں، یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ لیکن اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو بہت قربانیاں دینی پڑی۔ صحابہ کرام، ہجرت اسی کا نام ہے۔ مسلمان اسلام کو ماننے والے مظلومیت کا شکار تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ حضرت بلال کو کیا کیا گیا؟ ان کا آقا جو امیہ بن خلف گلے میں رسی باندھ کے لوگوں کے حوالے کر دیا، بچوں کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرو اسے، اور اس وقت گھسیٹ پھرو جب تک کہ دین کا انکار نہ کر دے اور اپنے باپ دادا کے دین پہ لوٹ نہ آئے۔ لیکن جب گھسیٹ آ گیا، حضرت بلال کے زبان میں یہی الفاظ تھے، احدن احدن۔ اور اس کے بعد امیہ بن خلف نے کہا کہ مکے کی گلیوں کے اندر تپتی ہوئی دھوپ کے اندر چتا لٹایا گیا اور ان کے سینے کے اوپر پتھر کی جناب عالی سینے رکھی گئی تاکہ جنبش نہ کر سکے، حرکت نہ کر سکے، یہ اذیتیں دی گئی۔ اور بلال آتا، امیہ آتا اور کہتا کہ بلال ابھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دے، باپ دادا کے دین پہ آزاد، اور میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ آزادی بہت بڑی نعمت تھی اس زمانے میں غلامی کے مقابلے میں، لیکن حضرت بلال نے فرمایا کہ نہیں، احد احد، اذیتیں دی گئی، تکالیف برداشت کی۔ حضرت خباب بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ
فرمایا کہ اے حباب تم معلوم ہے تم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے، جو قومیں گزر چکی ہیں، جو ایمان لائے انہیں کتنا ستایا ہے معلوم ہے؟ زمین میں گڑاب کھودا جاتا اور ان کو اتارا جاتا اور ان کے سروں کے اوپر آلے چلوائے کو چیر دیا جاتا، لوہے کی کنگیاں بنائی گئی تھی، ان کے جسموں کے اوپر سے گوشت نوچا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ بندے دین حق سے نہیں ہٹے۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلے کے انگارے بچھا دیا تھے اور ان کو لٹایا گیا اور سینے کے اوپر پتھر کی چٹانیں رکھی گئیں اور ظاہر کے انگارے نیچے سے جو جل رہے تھے، احادیث میں آتا ہے کہ وہ انگارے جو ہے آپ کے پیٹ کی پشش کی وجہ سے وہ ٹھنڈے ہو گئے، بجھ گئے اور پوری پیٹ آپ کی سفید تھی۔ یہ تاریخی بات ہے، تاریخ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ کون تھے؟ ایمان لائے تھے۔ ابو جہل نے کتنا ستایا، اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اشارت جو بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اتنا ستایا ابو جہل نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ادھر سے گزر ہوتا، وہ لوگ کہتے یا رسول اللہ بہت مصیبتیں ہو رہی، بہت ستایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دیدہ ہو جاتے، کیا فرماتے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ کرام کے مسائل اور مشکلات سننے کے بعد کیا کہا؟ حضرت سمیہ کو برہنہ کر کے ابو جہل نے مارا اور ایسا نیزہ مارا کہ جسم کے نازک حصے کے اوپر پیٹ کے نیچے لگا برچا اور آگ پار ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی پہلی خاتون کی شہادت میں کیسا واقعہ؟ سوچو آپ، جب یہ کہا حضرت یاسر نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ سارے صحابہ کا تھا، جتنے ایمان لائے تھے ان کو ستا، یہ سارے واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ صحابہ کو کہنے یا رسول اللہ دعا کیجیے، آپ سنا کے کیا بات ہے؟ حضرت یاسر کے گھر والے رسول اللہ دعا کیجیے، آپ دیدار سورے واقعات کو دیکھنے کے بعد کیا جواب تھا؟ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، کیا جواب دیا جب صحابہ کرام نے آپ سے درخواست کی آپ دعا کیجیے؟ ایک ہی جواب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، برداشت کرو، جو بھی مصیبتیں تمہارے مخالفین تمہیں پہنچا رہے ہیں برداشت کرو، صبر کرو، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صبر کی تلقین دی جا رہی ہے، صبر کی۔ اور یہ بات قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، مسلمانوں کو حکم دیا اے مسلمانوں اہل باطل کے خلاف جو بھی تمہارے پر ظلم ہو رہا ہے اپنے ہاتھ مت اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، تشدد مت کرو، بدلہ انتقام
انتقام نہیں، جاتے جاتے کچھ آگ لگا کے جانا، کچھ نقصان پہنچانا، یہ ہوتا نا عموماً نہیں، پرامن طور پہ خاموشی کے ساتھ چھپتے چھپاتے ہوئے، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ظاہر ہے کہ ہجرت کریں ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ مقابلہ ہو گیا، مٹ بھیڑ ہو گئی، کچھ حالات پیدا ہو گئے، یہ نہیں، پرامن طور پہ تم ہجرت کر جاؤ، چھوڑ دو۔ یعنی مکی زندگی میں کوئی ایسی قیامت تک تاریخ میں کوئی ایسی مثال قائم نہیں ہونا کہ مسلمانوں نے اہل باطل کے خلاف انتقام کی کارروائی کی، بدلے کی کارروائی کی ہے، نہیں، کوئی نہیں ثابت کر سکتا ہے۔ اسبرو اسبرو اسبرو، اور رسول کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا ہے، آپ کے متعلق یہ بات کہی گئی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، برداشت کیجئے، جو بھی آپ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، جو آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کبھی تو آپ کو بولا کہ دیوانہ ہو گیا، کبھی تو بول رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، کبھی تو کہہ رہے ہیں کہ جادو زدہ ہے، کبھی تو بول رہے ہیں کہ یہ شاعر ہے، کبھی تو کہہ رہے ہیں کہ کاہن ہے، یہ جتنی باتیں ہیں آپ سن رہے ہیں، آپ صبر کوئی ایکشن مت لیجیے، متاثر مت ہو جائیے ان کی باتوں سے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو بھی کہتے ہیں آپ صبر کیجیے، برداشت کیجیے۔ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ہجرت کا لفظ یہاں بھی آیا، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، چھوڑ دیجیے انہیں پیارے انداز میں، خوبصورت طریقے سے، لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، تو میں نے کر کے نہیں، بحث مباحثہ کر کے نہیں، پورے پیارے انداز میں، حجرن جمیلہ، اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں آپ ان سے ذرا کنارہ کش ہو جائیے۔ دیکھیں قرآن کے الفاظ میں ہمارے پاس جتنے بھی اختلافات ہوئے، یا ایک آدمی دوسرے آدمی سے نہیں ملتا، کبھی بھی پہلے ملتے تھے، جو جدا ہو گئے وہ لڑائی جھگڑا کر کے جدا ہو گئے، اور یہاں پر نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرو، وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، تعلقات باقی رکھو، ملاقات کرتے رہو، کیونکہ آپ داعی ہیں، اگر تعلقات ختم ہو گئے تو دعوت کس کی دیں گے آپ، پیغام کسے پہنچائیں گے آپ؟ اگر آپ نفرت کی دیوار آپ اپنے داعی کے درمیان میں کھڑا کر لیں گے، آپ ملاقاتیں کس سے کریں گے؟ پھر وہی اپنے مسلک کے چار آدمی کو بٹھا کے وہی سمجھاتے رہنا پڑتا پھر ہمیشہ، نہ انہوں آپ کے پاس آتے نہ آپ ان کے پاس جاتے، انہوں آپ کے خلاف فتوے دیتے آپ ان کے خلاف فتوے دیتے رہو، فرمایا کہ نہیں، وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، ہاں اگر چھوڑنا ہے آپ چھوڑ دیجیے، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، ہاں مجھے اور ان کو چھوڑیے، یعنی ان کو میرے حوالے کر دیجیے، آپ اپنا کام خوبصورتی سے کرتے رہیے اور ان کو میرے حوالے کر دیجیے، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، تھوڑی سی مہلت ہے۔ مہلت کے دو معنی ہیں، مہلت کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جو ہم مہلت دے رہے ہیں وہ اچھی طریقے سے سوچ اور وچار کر رہے ہیں حق کے معاملے میں، تاکہ انہیں ہدایت مل جائے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اگر ہم جو مہلت دے رہے ہیں، اگر اس مہلت کے معاملے غور و فکر کر کے حق کو نہیں قبول کیے تو پھر ہمارا عذاب آ جائے، کوئی بات نہیں۔ ہجرت، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ خالی ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں اللہ کے حکم کے، کیونکہ نبی اللہ کے حکم کی اجازت کے بغیر مقام نہیں چھوڑ سکتے، اگر نبی اللہ کے اجازت کے بغیر اگر مقام چھوڑ رہے ہیں تو بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کو پنشمنٹ ملنا، جیسے قرآن میں ایک نبی کا واقعہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد اگر نبی وقت سے پہلے جگہ چھوڑ دیے گی تو پھر جو قوم جو
شروع کر دی۔ اس طرح اہل مکہ کے پورے قبائل کے سردار ایک جگہ جمع ہوئے، جمع ہو کے وہاں پہ مشورہ کیے کہ بھائی اب اس فتنے کو دبانا ہے، ختم کرنا تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ مشورے ہوئے، بیٹھ کے پورے سرداران قریش کیا کرنا ہے، مختلف تجاویز آئیں، ایسا کرو ایسا کرو۔ 3 تجویزوں کا ذکر قرآن میں آیا سورہ انفال میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یہ منکرین حق جو ایک تجویزیں اپنے تجاویز پیش کر رہے تھے، ان کی مجلس شورا میں بیٹھ کے اس میں 3 تجاویز رکھی گئیں۔ ایک تو یہ ہے، انہوں مکر و فریب جو کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جو داؤ پیچ چل رہے تھے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں گے، اور اقتلوا، کسی نے کہا نہیں قتل کر دیں گے، اور اخرجوا، کسی نے کہا کہ نہیں نہ قید کریں گے نہ قتل کریں گے، بلکہ کریں گے کیا، اپنے ملک کے حدود سے کسی صحرا میں لے کے جا کے چھوڑ دیں گے تاکہ دوبارہ آنا پا سکے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے خلاف چال چل رہے تھے، داؤ پیچ چل رہے تھے، یہ ساری چیزیں جو بھی کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تھی یہ ساری چیزیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے جب چال چلی تو ہم نے بھی ایک پیترا چلا، ہماری بھی ایک تدبیر کی ہم نے، اور اللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے داؤ کے سامنے، اللہ کی تدبیر کے سامنے سارے داؤ پہ جناب علی بالکل دھول اور خاک کی طرح اڑ جاتے ہیں۔ مکڑی کا جالا جس طرح کمزور ہوتا ہے اس سے زیادہ کمزور ہے اللہ کے مقابلے میں ان کے داؤ پیچ۔ اور پھر اس کے بعد ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر کو گھیرا ڈال دیا گیا چاروں طرف سے، کیونکہ اہل عرب یہ سمجھتے کہ گھر میں گھس کے مارنا وہ عیب تھا ان کے بہت بڑا، اسی لیے انتظار کرے باہر بیٹھ کے کہ بھئی صبح سے جب گھر سے نکلیں گے پورے مل کے وقت واحد میں ان کے اوپر وار کریں گے، اور اس طرح بنی ہاشم کے خاندان والے ہم سے کوئی دیکھ نہیں لے سکتے، ظاہر ہے کہ اس کا ان کے اپنے خیالات تھے بہرحال۔ تو ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ خیر الماکرین، ہم بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، بڑا رات بھر ہوشیار رہے دیکھتے رہے انتظار میں، لیکن صبح صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گھر سے نکل گئے۔ یہ اللہ کی تدبیر تھی جو قرآن نے فرمایا ہے کہ تدبیر ہماری تدبیر تھی، آنکھوں کے سامنے سے بھی ہم جس سے نکالتے ہیں تو پھر وہ دیکھ نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد داخل جو آئی یہ تفصیلات تھی، پھر اس کے بعد چلے گئے ہجرت کر کے، وہاں سے مکے سے دور جانے کے بعد ہمارے سور میں ہم 3 دن تک وہاں پہ چھپے رہے، یہاں سے نکلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، چلو اللہ کا حکم ہو گیا ہے ہجرت کرنی، اور ابوبکر صدیق انتظار میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے۔ جیسے ہی آپ گئے گھر پہ، وہ کہ چلو سامان باندھو، ابوبکر نے کہا کیا مجھے بھی، ہاں تم بھی میرے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کے لیے میں نے 2 اونٹ تیار کیے ہیں، اسی کام کے لیے ان کو کھلا کے چلوا رہا ہے، یہ کام کے لیے میرے بہت نازک وقت میں، اس نازک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی ابوبکر پیش کر رہی ہے، آپ کے لیے تو میرے۔ اب وہاں پہ ذرا سا اور بڑھوا، ابوبکر صدیق جب اونٹنی دے رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں، اے ابوبکر اس کی قیمت کیا ہے بتاؤ، پھوکٹ میں نہیں، اور کرو، نازک وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک قدم کے اوپر جو آپ کے الفاظ و طریقہ کار ہوتا ہے قیامت تک کے لیے ایک آئیڈیل ہے سب کے لیے۔ قیمت طے کرنے کے بعد آپ ان کی پڑھیں، اس کے بعد اہم بات ہے ہمارے پاس جو ہے نا بیاری مذہبی شخصیتیں کھانے کی عادت پڑ گئی، نذرانے کے نام سے، چندے کے نام سے، دندے کے نام سے، اس کے نام سے، ان کے نام سے،
کیا بولے تو میں مولوی ہوں، میں فلاں ہوں، میں حضرت ہوں. ارے حضرت تم سے بڑے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جان و مال فدا کرنے والے پیش کر رہے ہیں. اور پھر ایک بار مدینے میں جانے کے بعد جب مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہوا، وہاں پہ بھی یہ بات آئی کہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ زمین ہم آپ کو فری دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ فری نہیں، اس کا معاوضہ دیا جائے گا. بتاؤ کیا ہے؟ آپ کو پھوکٹ کھانے کے عادی ہو گئے ہو. سمجھ میں آ رہا؟ مسئلہ مشہور ہے. بیچارے غریبہ محنت کر کے پسینہ ٹپکا کے خود ڈالڈا گھی کھا رہے ہیں اور حضرت مرشد کو اصلی گھی کھلا رہے ہیں. ارے نقلی کھلا تو بتوا دیجیے، برباد ہو رہے. اللہ محفوظ کر کے بیٹھا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ برکت اڑ گئی ہمارے پاس. جو خیر و برکت تھی وہ اڑ گئی. کیونکہ ایک دیندار کی نظر کبھی بھی، ایک متقی اور پرہیزگار کی نظر کبھی بھی اپنے پیروکاروں پہ، اپنے ماننے والوں کے جیب کے اوپر نہیں رہنا، اس کے مال کے اوپر نہیں رہنا. وہ اصل چیز ہے. آج یہ معاملہ باقی نہیں، بالکل زیرو کی طرح ہو گیا، مائنس معاملہ ہے. وہ بیچارہ دے دے کے غریب ہو رہا اور ان لوگ کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہیں اور وہ اس کا گھر بھی کیا رہا، انہیں فٹ پاتھ پہ آ رہے ہیں. اور ان کا جناب علی سنگل بنگلہ کا 4 مالے کا ہو گیا، انہیں فٹ پاتھ پہ آتے دیتے دیتے. ہجرت کیا ہو رہا ہے؟ اور کیجیے 3 دن تک وہاں پہ قیام رہے. میں ہجرت کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام، مسلمان مظلوم قوم تھی، مظلومیت تھی ان کا آغاز ہوا، ظلم و تشدد نہیں. وہاں سے پڑا اسلام. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے آرے حرام، آرے سور بندی نہیں کرتے. بہرحال سراخا اور 100 اونٹوں کا اعلان کیا اہل مکہ نے. کا پکڑا 100 شروع کر دیے گئے. تو ذرا تلاش کرتے کرتے کچھ لوگ آئے، پہلے سارے سور تک قریب آ گئے اور اس کے منہ کے پاس آئے صاحب. اور وہ کر سکتی اللہ کے نبی آرام فرما رہے. اب وہ کرنے ان کے پیروں کو دیکھ لیا، دیکھتے ہی ہیبت کھا گئے. کیا اب تو پھنس گئے چاروں طرف سے. بچنے کے وہ امکانات نہیں. خدا نہ خواستہ اگر وہ نیچے منڈی ڈال کے دیکھ لے تو پھر سوال ہی نہیں. پریشان ہے، بڑے کرب کے عدم ہے. کیسا ہے، کیا ہے اس پریشانی؟ یا رسول اللہ ہے بے چین ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مطمئن ہیں. کیوں؟ وہ رسول ہے. اللہ ظاہر کرنے والا نہیں ہے. آپ کسی نے تو دین کو غالب کرنے والا ہے اور آپ اللہ کے حکم سے نکلے. ایک بات اللہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات نکلو مصر سے. موسیٰ علیہ السلام جب دریا نیل کے پاس پہنچے تو سامنے دریا، پیچھے فرعون کا پوری فوج آئی ہوئی ہے. اب کیا کرنا؟ سامنے دریا ہے، کودے تو ڈوبتے مر جاتے، پیچھے فوج ہے، کہیں گے موت سوائے اس کے کچھ نہیں. اور اس وقت بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کہی. غلامی تھی، جو بھی تھی، گھاڑے تھے، جو بھی تھی، جو کچھ تھی، لیکن اچھی تھی. لیکن موت سے تو اچھا کہا جاتا ہے کوئی اپنے آپ میں جو ہے اب موت کا وہ سامنے بھی پیچھے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تم تو ہم کو گھٹوا دیے، پکڑا دے تم. موسیٰ علیہ السلام پورے اطمینان سے ہیں. ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے والا ہے. اطمینان رکھو، بھروسہ رکھو. پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ لاٹھی مارو، پہلا دریا میں ٹکڑے ہو گئی، پار ہو گئے. اور یہاں پہ بھی وہی کیفیت ہے بالکلیہ طور پہ. وہاں سامنے دریا تھی لیکن یہاں پہ چاروں طرف سے موت ہے اور سامنے منہ. یہاں کیا ہے؟ یہاں پہ ابو بکر صدیق پریشان ہے. اللہ کے نبی پہ یا صلیحہ کیا ہوا؟ کیا الفاظ ہے قرآن میں سورہ توبہ میں؟ ثانی اثنین، دونوں میں کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سیدنا ابو بکر سے کہنے لگے، اے ابو بکر لا تحزن، غم مت کر، کوئی فکر مت کر، کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟
ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ان ربی معی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سوچ رہے ہیں آپ؟ آنکھیں کھولنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے کے والے کے لیے ان جملوں میں کیا عبرت ہے، کیا نصیحت لے رہے ہیں، کیا حاصل ہو رہا ہے یہاں؟ توکل، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ۔ سب سے پہلے رسول ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چاہے تو اللہ کے نبی یہ بھی بولتے، ابو بکر پریشان کہ میں بلا کے لاؤں، میں ذمہ دار ہوں، نہیں ایسی بولتی ہے، میں بلا کے لایا ہوں نا، میں ذمہ دار ہوں۔ یا یہ نہیں بول رہے تو ڈر رہا تھا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اپنی بات نہیں بول رہے، اپنے آپ کو نہیں پیش کر رہے، اللہ بول رہے۔ اب ہمارے پاس حالت کیا ہے کہ کچھ پریشانی ہوگا کہ یا محمد پڑھ لو، یا محمد بن ابو بکر میں خود تمہارے ساتھ ہوں، کہیں پریشان ہے، یہ نہیں بول رہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ ساتھ ہے، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، یعنی عقیدہ یہ نہیں تھا جیسے آج ہمارا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، ہم بول رہے ہیں ہمارا حضرت ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، یا پھر ہم یہ بول رہے ہیں نہیں حضرت کا پڑا ہوا پانی ہمارے پاس آ کے کچھ نہیں ہو سکتا، یا ہم یہ بول رہے ہیں حضرت کی تعویذ کرنے میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ارے سب سے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو بکر صدیق پریشان ہو رہے اور اللہ کے نبی بول رہے تو پریشان مت ہو، یہ نہیں بول رہے میں تیرے ساتھ ہوں، نہیں بول رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ توحید ہے، اعتماد ہے، اپنے ذات کی نفی ہے، اسباب کی نفی ہے، مادیت کی نفی ہے، شخصیت کی نفی ہے، اللہ کے اوپر توکل کی بات کہی جا رہی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اعتماد کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کسی شے پہ نہیں، کسی شخصیت پہ نہیں، کسی چیز پہ نہیں۔ ان اللہ معنا، یہ ہے توکل، یہ ہجرت۔ محرم کا مہینہ تاریخ اسلام کا تفصیل بہت اس کی ہے۔ ماہ محرم، نیا سال، ہر قوم اپنے نئے سال کو خوشیوں سے ویلکم کرتی ہے، ویلکم، ہیپی نیو ایئر، خوش آمدید نئے سال کی۔ اور مسلمان اپنے نئے سال کو ویلکم کرتا ہے کالے کپڑے پہن کے، ماتم کے ساتھ، غم کے ساتھ۔ اس قوم کی تباہی اور بربادی کی حالت کیا ہوگی؟ خود اپنے طور پہ ماتم میں مبتلا رہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، غم کا ساتھ، غم، ساری خوشیاں بند، شادی بیاہ نہیں، کاروبار نہیں، فلاں فلاں، کوئی بھی نیا کام نہیں، نیا کپڑا نہیں، کچھ نہیں، یہ غم کا مہینہ ہے۔ کون بولے غم کا مہینہ ہے؟ بلکہ حدیث میں تو ایک آتا ہے کہ یہ خوشی کا مہینہ، کھلاؤ پلاؤ، یہاں آتا ہے صحیح حدیث ہے، آتی ہے بات، غم کا مہینہ بنا دیا اس کو، کوئی شادی نہیں کرنا۔ لیکن یہ نہیں معلوم کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی 31 محرم کو ہوئی، محرم کا مہینہ تھا، اور آج فاطمہ حضرت علی کو ماننے والے ہی محرم میں شادی نہیں کرنا پڑ رہے، گویا کہ ان کے دشمن ہیں۔ خوشی کا کوئی مہینہ اسلام کا غم کا نہیں۔ اگر کوئی غم کا مہینہ ہوتا اسلام میں یا مسلمانوں میں اگر قرار دیا جا سکتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا دن، وہ مہینہ غم کا ہو سکتا تھا۔ یا پھر اگر کوئی غم کا مہینہ اگر ہو سکتا تھا تو وہ مہینہ
کا انتقال ہوا، اس کے عزیز و اقارب کے لیے 3 دن کی اجازت دی گئی غم کرنے کی، 4تھے دن میں اجازت ہی نہیں ہے، اور یہاں پہ 1400 سال سے ماتم کر رہا مسلمان۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ آنے والے اتوار کو بتاؤں گا میں شہادت کیا ہے، واقعہ کربلا کیا ہے، کتنی چھوٹی باتیں گھڑی گئی ہیں، اور ہم جناب علی وہی چرخے میں ہیں، دولہا علی کے چرخے میں ہیں، پر قاضی ہائے حسین یا حسین، اس میں چاہے حقیقت کیا ہے نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ ماہ محرم حرمت والا مہینہ، کوئی غم نہیں، 10ویں مہینے کا روزہ، اس کو بولتے شہادت کا روزہ، نہیں، غلط ہے، شہادت کا روزہ نہیں ہوتا، 10 تاریخ 10 محرم کا روزہ الگ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے روزہ چلتے آ 10 محرم۔ کیا ہے 10 محرم کا بیک گراؤنڈ اس روزے کا؟ مدینے میں جانے کے بعد وہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے، پوچھو کیوں رکھ رہے ہیں؟ بولے کہ بھائی تم کیوں رکھ رہے ہیں؟ اسی لیے رکھ رہے ہیں 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو فرعون کے عذاب سے نجات دیا تھا، اور اس زمانے سے بطور شکرانے کے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ کے قریب ہیں، ہم روزہ رکھیں گے، لیکن تمہاری مشاہدت میں نہیں رکھیں گے، تمہاری مخالفت کریں گے۔ تم 10 کو روزہ رکھتے ہو، ہم 9 اور 10 کو رکھیں گے، یا 10 اور 11 کو رکھیں گے۔ یہ تاریخ ہے، یہ روزے کی، اور ہم کو بول دیے، یہ سمجھا دیے روزہ بولے تو 10 محرم کا حسین کی شہادت سے، اب وہی چکر میں ہے، سمجھا؟ کسی کی شہادت تو روزہ نہیں رکھا جاتا، یہ بات ہے نہیں، شکرانے کے طور پہ رکھے، اور نفل روزہ تھا اللہ کی طرف سے، کوئی فرض روزہ نہیں تھا، یہ بات بھی ہوا۔ ہجرت آپ کے سامنے آئی، تو ہجرت وہ ہے کہ مسلمان اپنے مکہ چھوڑ دیے، اپنے املاک کو چھوڑ دیے، اور مسلمانہ طور پہ خالی ہاتھ اپنے گھر سے نکل گئے، لیکن مسلمان تشدد نہیں کرے، وائلنٹ نہیں کرے، خون خرابہ نہیں کرے، گالی گلوز نہیں دیے۔ سورہ الکافرون نازل ہوئی، آخری سورت مکے میں نزول کے وقت کے بعد سے، ہجرت سے پہلے جو آخری سورت نازل ہوئی وہ سورہ کافرون تھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، عبادت نہیں، اس کے بعد اس میں بحث ہو گئی، کیا لکم دینکم ولی دین، لڑائی جھگڑا نہیں، آپ اپنے دین پہ رہو، اپنے دین، ہم کو اپنے دین پہ رہے۔ اب جھگڑا کیا تھا؟ یہ مشرکین بولتے تھے کہ نہیں تم ہمارے دین پہ آ رہے، یہ جھگڑا تھا، اور اسی لیے ظلم کرے۔ پرانی قدیم تاریخ ہے یہ، آپ سورہ ابراہیم پڑھیں گے انبیاء کرام کے متعلق، ان کی قوموں نے کہا، جو ایمان لائے تھے ان کو کہا اب تو ایمان لا رہے باپ دادا کا جو ہمارے گھر میں رہنا، ہمارے ملک میں رہنا ہے، ہمارے گاؤں میں رہنا ہے، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے مذہب کو چھوڑو، ہمارے دین میں آؤ، لَأُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر تم واپس ہمارے دین میں نہیں آ گئے، ہم ہمارے زمین سے نکال کے باہر کر دیے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر واپس آ جاؤ ہماری ملت میں۔ کیا جواب دیا تمام انبیاء کرام نے؟ وَلَا نَصْبِرَنَّهُمْ عَلَىٰ مَا عَاذَيْتُمُونَا، تم جو بھی اذیتیں دیو گے ہم صبر کریں گے، برداشت کریں گے، صبر اور برداشت۔ اور مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی کمی ہے، سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول نے سب سے زیادہ جس کے اوپر زور دیا ہے، اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس اگر کمی ہے اسی چیز کے جس کو اللہ نے بار بار زور دیا ہے، وہ ہے صبر، برداشت، سنجیدہ ہو جانا، اور آپس میں اپنے مخالفین سے نہیں الجھنا، مشتعل نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا، انتقام کا جذبہ نہیں رکھنا، اور مخالفین سے اپنے تعلقات بحال اور برقرار رکھنا، یہ ہے اصل بار بار حکم ہے۔ آج مسلمان اس معاملے میں بالکل مائنس ہے، مسلمانوں کے پاس صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اشتعال میں جلدی آ جانا، مشتعل ہو جانا، غصے میں آ جانا، آج یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے ہمارے پاس، اس
کہیں بھی آج مسلمان کہیں بھی سٹ نہیں ہو رہا. اسی کے قرآن میں بار بار صبر کا دمکایا گیا ہے. اے ایمان والو صبر کرو نماز پڑھو، صبر کرو نماز، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صبر کرو نماز پڑھو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا صبر؟ سمجھے آپ؟ ہم تو فوری ڈنڈا نہیں ملا تو بنڈا اٹھا رہے، بنڈا نہیں اٹھا تو بندوق اٹھا رہے، بندوق نہیں اٹھا تو گن اٹھا رہے، گن نہیں اس کے بعد جو نا بم بن کے پوچھ جا رہے. یہ ہے کلچر پورا. سمجھے؟ آج مسلمانوں کا کلچر کیا بن گیا؟ آج بم کلچر، گن کلچر. بم کلچر، اسی بات پہ بم گن، یہی بات کر رہا ہوں مسلمان. جبکہ نہ تو بم ہے نہ گم ہے، سب خرید کے لا رہے ہیں بنانے والوں، جو ان کا دشمن ہوگا بک رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ کلچر ان کا چل رہا. اور اسی لیے کامیابی کے منزل تک مسلمان نہیں پہنچ سک رہا، اور کام شروع کرنے سے پہلے اس کا کام ختم کر دے. کیوں؟ پلاننگ نہیں ہے، صبر نہیں ہے، یہ ساری چیزیں. ایک الگ موضوع ہمارا انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت آئے تو بتائیں گے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کے وقت میں اجازت نہیں دے رہا. ماہ محرم یہ بالکل یا طور پہ جتنے بھی رسم و رسومات ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہر کام آپ خوشی سے کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بالکل نارمل ہے. یہ کپڑے بدلو مت، سمجھ میں آ رہا. وہ محرم آ گیا، وہ کپڑے بدلو کے بعد لوگوں کے یہ ہے اگر نہیں دولہے تو واپس بلا کے لا لے. نہیں شادی ہوئی، مثال کے طور پر ذی الحجہ میں شادی ہوئی، محرم آ گیا، فوری لڑکی والے جا کے لڑکی کو بلا کے لا لے. کیوں؟ بولے دولہا شوہر بیوی 40 دن تک شوہر دولہن کی صورت نہیں دیکھنا. کیا کرنا؟ وہ باہر جا کے کس کو بھی دیکھ لینا، بیوی کو نہیں دیکھنا. ابھی ہم باہر نکل گئے، اب ظاہر ہے اب دیکھنے نکل گئے، کہاں نکل گئے؟ ماتم کے جلوس میں نکل گئے، اور کالے کالے کپڑوں میں گوری سمٹی بن کے وہاں پہ وہاں تو یہاں کہاں دیکھتے. کتنے خرافات، کتنے خرافات، سوچو. اور ہم کو کیا کر لیے مسلمان شیعہ لوگ اہل سنت والجماعت کو فقیرہ بنا دیے، اور بولے ہم کیا ہم کالے کپڑے، ہم کو ہرے کپڑے پہنا دیے، اور ہم کو امام صاحب کا، چاند صاحب کا، نال صاحب کا کنڈا دے دیے کہ جاؤ امام کا فقیر ہوں بول کے نکلو. اپن فقیر بولو امیر، ایسا چل گیا معاملہ. اپنے کو فقیرہ بنا دیے، اپن کنڈے لے کے پھر رہے کیا بن کے نا. سو خرافات سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا. لیکن چونکہ ماحول میں، معاشرے میں چیزیں عام ہو چکی ہیں، بالکل یا طور پہ غلط ہے یہ ساری چیزیں. اور آپ کو میں حوالہ دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، حضرت علی کا نکاح جو ہوا وہ 21 محرم کا ہے. اور کوئی ایسے کام اسلام میں ممنوع نہیں ہے کسی دن کی سیرات سے متعلق. یاد رکھیے پورے خرافات ہیں. انشاءاللہ جب شہادت کی بات آئیں گے اس میں بہت سارے خرافات کے اوپر پردہ اٹھائیں گے. بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات برحمتک یا رحمن